السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شاہ ملیر خان۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ڈائبیٹکس۔ جیسے میں اپنے پہلے ٹاپک میں بتا چکا ہوں کہ ڈائبیٹکس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، ڈائبیٹک 1، ڈائبیٹک 2 اور گیسٹیشنل ڈائبیٹکس۔ ٹھیک ہے، اب ان دو میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جو گیسٹیشنل جو ڈائبیٹک 1 ہے وہ انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو ڈائبیٹک 2 ہے وہ انسولین کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈائبیٹک ریورسیبل ہے، یا ڈائبیٹک کا پیشنٹ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی سکتا۔ اب ہو کیسے سکتا ہے اور نہیں کیسے سکتا، یہی میں آج کے اس چیپٹر میں آپ کو جو ہے نا آج کے اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو ڈائبیٹک کا پیشنٹ ہے وہ کیسے ٹھیک نہیں ہو سکتا اور کیسے ٹھیک ہو سکتا۔ تو ڈائبیٹک 1 جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن ہے جو لائف ٹائم تھریٹن کنڈیشن ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو لائف ٹائم کے لیے انسولین جو ہے نا وہ لگانا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سیدھا انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسولین پیدا ہی نہیں ہو رہا یا کم پیدا ہو رہا ہے تو وہ کمی ہم انسولین لگا کے ہی پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈائبیٹک 2 ہے، جو 80 سے 90% لوگوں کو ڈائبیٹک 2 ہوتا ہے، یہ ریورسیبل ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بالکل نارمل ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسے نارمل ہو سکتا ہے، یہ آپ کے نالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کے خواہش مند ہو اور کتنا اس پہ عمل کرنے کے خواہش مند ہو۔ ایک نالج کو حاصل کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہو تو ڈائبیٹک ریورس ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو جان کر ہم یہ جو ہے ڈائبیٹک 2 کو ریورس کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، جو ڈائبیٹک 2 ہوتا کیسے ہے؟ یہ ڈائبیٹک 2 جو ہے نا یہ ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس سے۔ اس میں انسولین کی کمی کبھی بھی نہیں ہوتی، اس میں انسولین جو ہے نا وہ وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کو آپ کسی بھی لیبارٹری سے انسولین کا ٹیسٹ کروا کے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی انسولین جو ہے نا وہ کتنی پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ ریزسٹنٹ کیسے ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے میڈیسن میں بھی سنا ہوگا کہ یار اس پہ یہ دوائی اس پہ کام نہیں کرے گی کیونکہ یہ ریزسٹنٹ ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا انسولین جو ہے نا وہ بھی ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے، وہ ہمارا کام نہیں کرتا۔ اب اس کو جب وہ کام نہیں کرتا، جب وہ کام کرتا ہے تو اس کو نارمل لانے کے لیے ہمیں جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس کی اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ کاربوہائیڈریٹس کیا ہے؟ اصل میں جو کاربوہائیڈریٹس ہے یہ جیسے ہی ہم کھاتے ہیں یہ ڈائریکٹ انسولین جو بلڈ میں جو ہے نا کنورٹ ہو جاتی ہے شوگر یعنی گلوکوز کو۔ ٹھیک ہے، تو مین جو چیز ہے کہ اب نارمل اب ڈاکٹر جو ہے نا عام ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرو کہ شوگر نہ لو، چینی نہ لو، لیکن کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اناج نہ لو۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اناج میں 70 سے 80% تک کاربوہائیڈریٹس ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب تک آپ روٹی کھاتے رہیں گے، پیٹ بھر کے روٹی کھاتے رہیں گے، آپ کا شوگر لیول بڑھتا رہے گا۔ تو اب کس چیز میں کتنا کاربوہائیڈریٹس ہے اس کو آپ نے اپنے نالج میں لانا پڑے گا، اور اس کاربوہائیڈریٹس کو کم سے کم کھانا پڑے گا۔ اس کے متبادل آپ کو جو نا پروٹینس کھانا پڑے گا، فیٹس کھا سکتے ہو، فروٹ کھا سکتے ہو۔ سمپل یہ کہ آپ روٹی کم کھا دو یا بند کر دو، اور سلاد جو ہے نا اس پہ ڈپینڈ شروع کر دو، سبزیوں پہ ڈپینڈ شروع کر دو، فروٹ پہ ڈپینڈ شروع کر دو۔ لیکن ایسے نہیں بھائی تو کہ نہیں، ایک ترتیب بنا کے ایک ٹیبل بنا کے ہم کو کہیں سے بھی جو ہے نا ڈائٹ چارٹ مل جاتا ہے، اگر اس پہ آپ عمل کرو گے تو آپ کا جو ہے نا وہ ڈائبیٹک 2 جو ہے نا وہ ریورسیبل ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر پسند آئے میرا ٹاپک تو شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔